اینکر صاحب اگر آپ نے آج کئی ہفتوں کے بعد بد تہذیبیوں کا یہ کر چھیڑ ہی دیا تو پہلے میں اپنی بد تہذیبیاں سناؤں. پہلے میں سناؤں. نہیں پھر رہنے دو بد تہذیبیاں نہیں, پھر ڈش ڈش. اچھا تم سنا دو یار. میں سانپ چھوڑ دوں گا ادھر ابھی. اچھا اصل میں یار میں بہت اکا ہوا ہوں, تم نہیں نہ سمجھتے. میں جو بات تہذیبیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ پہلے بے شک ہو چکی ہوں, وہ بار بار خدا کے واسطے ذکر کیا کرو ان کا. یہ جو گاڑیوں والے امیر لوگ ہیں ان کے لیے چند بات تہذیبیاں میں سنانا چاہتا ہوں. گو سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے, بیچ میں زیادہ اچھے ہی ہیں اللہ کے فضل سے. جو چند لوگ ایسے ہیں ان کے لیے میں سنانا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ گاڑی چلاتے ہوئے محلے کے اندر رات کے وقت سوئے ہوئے لوگ ہیں سارے, صبح بچوں کو سکول چھوڑنا ہے, لوگوں نے بھیجنا ہے تیار کر کے ماں بہنوں نے سکول کے لیے بچوں کو, اور رات کو آ کے 2:30 بجے ٹاں 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 ہارن بجانے شروع کر دیتے ہیں. آپ دروازہ کھولے, گاڑی سے نیچے تشریف لے آئے, گاڑی کی سیٹ کے اوپر کو لک نہیں روڑی ہوئی جس پہ آپ جڑ گئے ہوئے ہیں, نیچے اتر کے اپنے گھر کی بیل دے اور پھر اندر دروازہ کھلوا کے گھس جائے. بالکل یہ بد تہذیبی نہیں, پرلے درجے کی بد تہذیبی. اور پرلے درجے نہیں, پرلے نہیں, ارلے درجے کی بات نہیں, ارلے تو میری ہو جائے گی یار. درمیانے درجے کی بات تہذیبی میں تمہیں سناتا ہوں گاڑیوں کے حوالے سے. یہ خواتین روڈ پہ محلوں میں جا رہی ہوتی ہیں اور کوئی گاڑی والے آتے ہیں اور گاڑی کی لائٹوں کا ڈپر مار مار کے لائٹیں اونچی نیوی کر کر کے تو خواتین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون جا رہا ہے. یہ بڑی بڑے ویسے غلط چیز ہے یار. سب کی مائیں بہنیں ہیں, احتیاط کرنی چاہیے, بلکہ اپنی لائٹ ڈاؤن کر دینی. ڈاؤن کہتے ہیں یا ڈم کہتے ہیں؟ بیمار ذہنیت کی علامت ہے اور کیا ہے. بہت بری بیماری یار. میں سمجھتا ہوں وہ جو خواتین ہوتی ہیں بیچاری, وہ لائٹ وجہ تو وہ کٹھی ہو رہی ہوتی ہیں, چھپ رہی ہوتی ہیں. حد ہو گئی ہے یار. آپ پیدل چلنے والے کو اتنا حق بھی نہیں دیتے کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ سڑک پہ جا سکے. اچھا ایک اور بد تہذیبی, جس بد تہذیبی کا ذکر کرنے کے لیے میں نے آج خاص طور پر بد تہذیبیوں کا سیگمنٹ رکھا ہے. ایک اور بات ہے, یہ پہلے میری باری. آپ کی گاڑی کی رہ گئی ہے نا. عزیزی صاحب آپ کی میری بھی گاڑی کی ہے. اچھا خاص طور پر چلو گاڑی کی ہے تو سنا لو. میں آج بات تہذیبیاں مکینیکل کرنا چاہ رہا ہوں. بد تہذیبی یہ ہے کہ جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی, بائک پہ بھی, سائیکل, کسی چیز پر بھی, جب ہم سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی تم محسوس کرو, آج صبح جب میں آ رہا تھا تو یہ کیمپس والی جو نہر ہے اس میں ایک گاڑی گری ہوئی تھی. اب یہ کوئی تماشا دیکھنے والی بات ہے؟ اچھا تم حیرت کی بات یہ ہے, بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی گرنے کی وجہ سے یہ ٹریفک بلاک ہوئی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے ٹریفک بلاک ہے کہ لوگ گاڑی جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی گاڑی سلو کر دیتے ہیں. پیچھے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے, لیکن جب وہی پیچھے والے اس مقام پر خود آتے ہیں تو وہ خود یہی حرکت فرمانا شروع کر دیتے ہیں, خود تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو تم نے کیوں یہ حرکت کی جب تم آگے آئے تھے؟ نکل جاتے. میں نے نہیں کی اسی لیے تم کہہ رہے ہو کہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہم غصے میں وہ ادھر آتے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر خود وہی حرکت کرتا ہے وہاں پہنچ. نہیں ہلکا سا تو تم نے دیکھا ہوگا کہ کتنی کو ڈوبی ہوئی. میری پڑ گئی ہوگی لیکن میں نے گاڑی سلو نہیں کی. اور سلو اس لیے نہیں کی, ادھا من گیا نا. سنو تو صحیح, اگر ٹائم ہو نا میرے پاس میں اسے 100% بنا کے چھوڑوں. اگر میرے اترنے سے یعنی یا تو ہو کہ میں مدد کر سکتا ہوں, لیکن اگر وہاں پر پہلے ہی مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو پھر وہاں صرف تماشا دیکھنے کی غرض سے گاڑی کھڑی کر دینا, اور جو اگر وہاں پر کوئی ریسکیو کاروائی ہو رہی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنا. اور اس کا مظاہرہ ابھی یہ جو حالیہ جہاز کا کریش ہوا ہے راولپنڈی میں, اس موقع پر بھی دیکھنے میں ہے کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور صرف ساری روڈز بلاک ہو گئی تھی, ریسکیو ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی ساری اس وجہ سے. ہائے ہائے ہائے, وہ چینل پہ میں بھی سن رہا تھا کہ لوگ کا وہ جو اپنا چینل کے اوپر بندہ کمنٹری کر رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ بھائی جی جہاں پہ وہ ریسکیو والی ٹیمیں آنا چاہ رہی ہیں اور جو 7-8 فٹ کا روڈ ہے اور وہ سارا بند ہوا ہوا ہے, لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. واقعی اگر آپ نے مدد بھی کرنی ہے, آپ نے گاڑی سے اتر کے بھی کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ گاڑی تو سائڈ پہ لگائیں, آپ پیچھے والی ٹریفک تو نہ بند کریں. یا آپ نے کہیں اتر کے کسی کو دیکھنا بھی ہے تو یار گاڑی سائڈ پہ ہی ہونی چاہیے. آپ ساری سڑک بلاک کر دیتے ہیں, پیچھے جو 70-80 گاڑیاں ہیں, بلکہ اگر گنتی ہو تو سڑک لمبی ہو تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے, بالکل وہ سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں.
اور پھر خاص طور پہ یہ جو جہاز والا واقعہ تم نے سنایا، اللہ پاک سب کو زندگی سے تندرستی دے اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اس طرح کے واقعات میں تو بڑی عقل مندی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کام لینا چاہیے. اچھا سر، روڈ سائڈ کا ہی ایک اور مسئلہ ہے جس کو ہم بدتہذیبی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ روڈ سائڈ پہ لوگ اپنے سٹالز لگا لیتے ہیں، ریڑیاں لگا لیتے ہیں پھلوں کی، سبزیوں کی، جس کی وجہ سے جس نے خریدنی ہوتی ہے جاتے ہوئے، واپس جاتے ہوئے، دفتر جاتے ہوئے، تو وہ گاڑی سلو کر کے روک لے گا اور بغیر یہ سوچے کہ پوری مین روڈ ہے، پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے. اس زمن میں میں تمہیں اس زمن میں پہلے میں تمہیں پہلے بات بتاتا ہوں کہ ایک ہفتہ قبل میں اسی کیمپس والی نہر سے آ رہا تھا، تو جہاں پر پنجاب یونیورسٹی کے پہلے لیفٹ سائڈ پہ جو ٹریفک بلاک ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی گنے کی رو کی ریڑیاں تھیں. بالکل تو پتہ ہے نا، بالکل گنے کا وہاں پر لوگ اپنی گاڑیاں سڑک کے اوپر پارک کر کے گنے کے رس سے محظوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یعنی رائٹ وہاں جانے والی روڈ بلاک ہوئی، اب یہ سڑک کروڑوں روپیہ بلکہ اربوں روپیہ لگا کر چوڑی کی گئی ہے، 3 رویا 4 رویا کی گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے یورپ بنا دیا پورا. اچھا، اب شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس کے بعد اس سڑک پر جو بیت رہی ہے اس کی طرف بھی ایک نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے میں بتاتا ہوں، پہلے رائٹ سائڈ پر یہ گنے کی ریڑیاں کھڑی تھیں، اب انہوں نے لیفٹ سائڈ پر بھی قبضہ کر لیا. بالکل اسی طرح وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ساری سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں. اور میں نے وہ ابھی چونکہ شروع ہوئے 2 ریڑیاں وہاں پر کھڑی تھیں اور سڑک بلاک ہونا شروع ہو گئی تھی، تو میں نے ایس ایس پی ٹریفک صاحب کو فون کر کے کہا کہ حضور یہ ابھی ابتدا ہے، کم از کم اس سڑک کو آپ بچا لیں، یہاں پر یہ پریکٹس نہ ہونے دو. انہوں نے کہا جی میں ابھی ڈی سی او صاحب کو فون کرتا ہوں، فوری طور پر یہ ریڑیاں اٹھا لی جائیں گی. انہوں نے اگلے دن، میں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی ڈی سی او صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کاروائی کرنے گیا تھا، وہاں پر طلبہ تنظیم کے نوجوان اکٹھے ہو گئے اور وہ ہمیں ریڑیاں نہیں اٹھانے دے رہے. یونیورسٹی کے ملازمین اکٹھے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے ریڑیاں نہیں اٹھانے دینی. آج ایک ہفتے بعد انہوں نے مجھے جواب دے دیا ہے کہ جناب یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہائے 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 ہائے، پڑھے لکھے لوگوں کا دیکھو یہ حال ہے بالکل کہ آپ گنے کے رس کی ریڑیاں اگر یونیورسٹی میں بھی لگوانا چاہتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مزیدار ہوتا ہے گنے کا رس. اگر بڑا گلاس ہو تو یہ زیادہ مزہ آتا ہے، اور اوپر سے گرمیاں آ رہی ہیں 2 گلاس بھی ہو سکتے ہیں. مگر آپ وہ گلاس اور ریڑیاں اٹھا کے یہ آپ اپنی یونیورسٹی بلڈنگ کے اندر لے جائیں نا، وہاں جتنا مرضی پیجیے، آپ نے سڑک کے اوپر ہی وہ گنے کا رس لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچے تارکول کی سڑک ہے، تتی تتی گرم گرم، اس کے اوپر کھڑے ہو کے ٹھنڈا ٹھنڈا گنے کا رس پیے تو سرسام ہو جاتا ہے. ویسے بھی عزیز صاحب اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی پارکنگ ایریا تو بنا نہیں ہوا. نہیں جی نہیں، کوئی پارکنگ ایریا نہیں ہے، بر لبے سڑک کے کنارے لگی ہوئی ہیں وہ ریڑیاں. لو دیکھو یار، سیریس بات میں بھی انسان شروع کر دیتے. عزیز صاحب بر لبے سڑک کے کنارے. ویسے انڈیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.